ایک انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا یہ جنات اور معقلات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں معقل ہر اس چیز کو کہیں گے جس کو آپ اپنا کوئی کام سپرد کرتے ہیں. یہ انسانوں میں بھی معقلات ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں. تو جس کو بھی آپ اپنا کام سپرد کرتے ہیں وہ آپ کا کام کرے گا، وہ معقل ہے. تو لہٰذا جن اور معقل ایک چیز ہو سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ کیا جنات انسان سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ تو بالکل اس پہ کلام ہو رہا ہے کہ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام سے جنات کا باقاعدہ تعلق رہا ہے. روایت میں آتا ہے اس دور میں اکٹھے رہتے تھے، مل جل کر رہتے تھے. جی ہاں بالکل تھے. اور یہ بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو باہر بھیجنے کے لیے ایجنٹ کو 12 لاکھ روپے دیے، کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیں ایجنٹ ایک کام کرتا ہے اور وہ اپنے کام کی اجرت لیتا ہے، تو یہ گویا کہ 12 لاکھ کام کی اجرت ہوئی، اور جب آپ اجرت دے چکے ہیں تو وہ آپ کی ملک سے پیسہ نکل گیا، اور جب ملک سے نکل گیا تو ملک سے نکلے ہوئے پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. ستاروں کے بارے میں کہا کہ کیا ان پہ یقین رکھا جائے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے اثرات پر یقین رکھنے سے شدت کے ساتھ منع فرمایا، لہذا ان کے اثرات کے قائل ہونا شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا کہ شوگر اگر حالت روزہ میں چیک کروائی تو کیا اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں بلڈ جسم کے سے باہر نکلنے پر روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صرف جسم سے باہر نکلنے پر وومیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے کو توڑنے کا حکم دیا، یعنی اس سے ٹوٹ جانے کا حکم دیا، لیکن 3 شرائط کے ساتھ. لیکن بلڈ وغیرہ اگر نکل آئے گا تو اس سے کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. کڈنی کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اگر دوسرے کی کڈنی لے سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اعضا کی ڈونیشن میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بالکل اس کے بغیر جان ختم ہو جائے گی اور جو دینے والا ہے اس کی جان کو کوئی ضرر نہ ہو، ڈاکٹر کہیں بھی اس کے بغیر، یعنی اگر آپ نے ایک کڈنی مثال کے طور پہ دے دیا، آپ ایک کڈنی سے گزارا کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کڈنی جان بچانے کے لیے لینا شرعاً جائز ہوگا. ٹھیک ہے. باقی یہ ہمارا موضوع بھی ہوگا ایک دن کسی دن انشاءاللہ. ناظرین کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شہباز قمر فریدی تشریف فرما ہے اور ہم ان کی موجودگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ زیادہ کلام ہم سنیں. اور ماحول چونکہ جنات کے ذکر سے کچھ ایسا بھی ہو گیا ہے تو نعت سے ماحول زیادہ معطر اور منور ہو جائے گا. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا
नवाज जो मिल रहा है मुझे, सारा प्यार आपसे है जो मिल रहा है मुझे, सारा प्यार आपसे है हुजूर में। वक्त है सुनहरी बात का। आज की सुनहरी बात बहुत तवील है, मैंने उसे मुख्तसर करके इख्तिसार के साथ मैं उसे सेलेक्ट किया है और पेश कर रहा हूँ। हिकायत में आता है कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। अचानक गैब से आवाज़ आई कि ए बायज़ीद, समान के बुत खाने में चले जाओ और उनकी ईद में लिबास से रहबान पहनकर शामिल हो जाओ। हज़रत बायज़ीद कहते हैं कि इसे मैंने शैतान की शरारत और वसवसा समझकर झुटला दिया, लेकिन बार बार यही इशारा किया गया तो मैं समान के बुतखाने में जाकर उनमें उन्हीं का लिबास पहनकर बैठ गया। लोग जमा हो रहे थे। कुछ देर बाद उनका बड़ा रहबान वहां पहुंच गया। सब लोग उसका वाज सुनने के लिए हमतन गोश थे। बहुत देर तक वो बड़ा रहबान कुछ ना बोला तो एक रहबान खड़ा हुआ और उसने बड़े रहबान से सवाल किया कि क्या हम आपकी हिकमत भरी बातें सुनने के लिए आए हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? अब बड़े रहबान ने कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम में लिबास से रहबान में ही एक मुसलमान मौजूद है और वो तुम्हारे मजहब का इम्तिहान लेने यहाँ आया है। लोगों ने कहा कि आलीजा आप इशारा फरमाएं, वो कौन है तो हम उसे कत्ल कर दें। बड़े रहबान ने कहा कि नहीं, उसे कत्ल न करो, बल्कि हम इल्म व हिकमत और दलील व हुज्जत से उसे शिकस्त देंगे। फिर रहबान ने ऊंची आवाज में कहा, ए मोहम्मदी, यानी ए मुसलमान, तुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, तुम जहां भी हो खड़े हो जाओ ताकि हम सब तुम्हें देख सकें। हजरत बायज़ीद फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया, जुबान पर जिक्र इलाही जारी था। तब बड़े रहबान ने कहा कि मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा, अगर तुमने उसके जवाबात दे दिए तो हम तेरे ताबे हो जाएंगे, और अगर तुम जवाबात देने से आजिज हुए तो और जवाबात न दे सके तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, तुम सवाल करो, इंशाअल्लाह मैं जवाबात दूंगा। बड़े रहबान ने सवालात का आगाज किया कि वो एक चीज क्या है जिस जैसी दूसरी कोई नहीं है, वो दो क्या हैं जिनका तीसरा कोई नहीं है, वो तीन क्या है जिनके साथ चौथा कोई नहीं है, वो चार क्या हैं जिनके साथ पांचवा कोई नहीं है, वो पांच क्या हैं जिनके साथ छठा कोई नहीं है, वो छह क्या हैं जिनके साथ सातवां कोई नहीं है, वो सात क्या हैं जिनका आठवां कोई नहीं है, वो आठ क्या हैं जिनके साथ नवां कोई नहीं है, वो नौ क्या हैं जिनके साथ दसवां कोई नहीं है, वो 10 क्या हैं जो कामिल हैं, और 11 क्या है, और 12 क्या हैं, और 13 क्या हैं, और 14 क्या हैं जो अल्लाह से बातें करते हैं। और बतलाओ कि वो क्या चीज है कि जो बगैर रूह के दम लेती है, और वो कब्र कौन सी है जो साहिब कब्र को लिए फिरती है, और वो पानी कौन सा है जो न आसमान से आया और न जमीन से निकला। और बताओ वो चार चीजें क्या हैं जो न जिन हैं, न आदमी, न फरिश्ता, और न वो बाप की पुश्त से हैं और न मां के शिकम से हैं। और बताओ कि सबसे अव्वल जमीन पर कत्ल किसने किया, और बताओ अल्तामिया क्या है, और बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी में 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं, और उनमें से 2 धूप के अंदर हैं और 3 साए में हैं। और वो क्या चीज है जो बैतुल हराम का हज करती है मगर उसमें न रूह है और न उस पर हज फर्ज है। और बताओ रात कहां जाती है जब दिन निकलता है, और जब रात हो जाती है तो दिन कहां चला जाता है। ये सवालात करके रहबान खामोश हो गया। हजरत बायज़ीद बस्तामी जो अब तक बड़े सुकून और तामुल के साथ सवाल सुन रहे थे, फरमाया, सवालात खत्म हुए या और भी कोई सवाल है? रहबान ने कहा, बस इन सवालात के जवाबात दो। हजरत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि अगर मैं इन सवालात के जवाबात दे दूं तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे? रहबान ने कहा कि हाँ, अगर तुम इन सवालात के जवाबात दे दो तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। हजरत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, तो सुनो, वो एक क्या है जिस जैसा दूसरा कोई नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक है। और जो 2 हैं, तीसरा उनके साथ कोई नहीं, वो दिन और रात हैं। और जो 3 हैं जिनके साथ चौथा कोई नहीं, वो अर्श, कुर्सी और कलम हैं।
اور جو 4 ہیں 5واں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ اللہ کی 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ اور جو 5 ہیں 6واں ان جیسا کوئی نہیں، وہ مسلمان پر 5 فرض نمازیں ہیں۔ اور جو 6 ہیں وہ 6 دن ہیں جن کے لیے ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور 7 جن کے ساتھ 8واں کوئی نہیں، وہ 7 آسمان ہیں۔ اور جو 8 ہیں جن کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، وہ عرش عظیم اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اور جو 9 ہیں 10واں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ 9 افراد کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا، جن کی اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے۔ اور جو 10 کاملہ ہیں وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں موجود ہوتے ہیں۔ اور 11 وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ اور 12 مہینے ہیں 1 سال کے۔ اور جو 13 ہیں وہ 13 حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں۔ اور جو 14 ہیں وہ 14 جو رب سے کلام کرتے ہیں، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں 14 ہیں جو رب سے کلام کرتے ہیں۔ اور وہ چیز جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، وہ صبح ہے۔ اور وہ قبر جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے، وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ اور وہ پانی جو آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا، وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا۔ اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکم سے ہیں، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے والا دمبا ہے، دوسری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تیسرے آدم علیہ السلام، اور چوتھی بیوی بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ زمین پر پہلا قتل قابیل نے کیا۔ التامیہ قیامت کا دن ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اور وہ درخت جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جس کی 12 ٹہنیاں، ہر ٹہنی پہ 30 پتے، ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، جن میں سے 2 دھوپ میں اور 3 سائے میں ہیں، وہ 1 سال ہے، جس کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہیں، 5 شگوفے 5 نمازیں ہیں، اور وہ 2 دھوپ میں ہیں 3 سائے میں ہیں۔ اور وہ جو چیز جس کے لیے تم نے کہا کہ طواف کرتی ہے کعبے کا، نہ اس میں روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ وہ دن اور رات اللہ رب العزت کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے سب سوالات کے جوابات دے دیے تو سب حیران اور ششدر کھڑے تھے۔ بایزید نے فرمایا تم نے مجھ سے اتنے سوالات کیے، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتلاؤ جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ کہا کہ ہم جواب دینے سے عاجز ہیں۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ کلمہ پاک آسمانوں کی اور جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ کا اتنا بیان کرنا تھا۔ حکایت میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، بت توڑ دیے گئے اور جتنے وہاں پر موجود تھے سب ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج کی سنہری بات، اور آج کے تعلق سے یہ جو سنہری بات پیش کی گئی ہے، مقصد یہی ہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آسمان کی کنجیاں، آسمان کی کنجی، جنت کی کنجی، اسے افضل الذکر کہا گیا ہے۔ اس ذکر کی کثرت کیجئے کہ اس میں آسمان کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے، یہ ذکر کثرت سے کیا کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، آپ تشریف لائے، بالخصوص الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب کا۔ آپ پاک پتن سے ہمارے لیے بہت سی رحمتوں کا پیغام لے کر تشریف لائے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رنگ چڑھیا مدینہ والدہ، آپ کا نیا البم جو دف پر پہلی بار آپ نے پیش کیا، بہت مبارکباد۔ حاجی رؤوف صاحب کی فرمائش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ آج کی ٹرانسمیشن اسی سے ہم عروج پر لے جائیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار
عطا کرنا